حجاج بن یوسف کی طرف سے محمد بن قاسم کو جتنے خط ملے تھے ان میں سے یہ خط نہایت ہی اہم ہے۔ اس خط میں محمد بن قاسم سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے عزم اور ارادے میں مضبوط استحکام پیدا کرے، جنگ کے معاملے میں اپنے عقل و تدبر کی قوتوں سے کام کرے، اسلام کے دشمن راجاؤں کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرے۔ نیز اس خط میں حکمرانی کے اصول واضح کیے گئے ہیں، سفارت کے آداب سکھائے گئے ہیں، پیغام بھیجنے کے لیے ہدایات دی گئی ہے، اپنی بات پوری زور اور جذبے سے کہنے کی تلقین کی گئی ہے، اور سلطنت کے نازک اور اہم مناصب پر نہایت قابل اعتماد اور لائق ترین افراد کو متعین کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس خط کا ایک ایک لفظ پڑھنے کے قابل ہے۔ خط چونکہ عربی میں تھا اس لیے میں اس کا اردو ترجمہ پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بیٹے کریم الدین محمد بن قاسم، اللہ تعالیٰ تمہاری عزت برقرار رکھے۔ کئی قسم کے تکلفات اور طرح طرح کی تعظیمات سے آراستہ خط پہنچا اور جو حالات اس میں لکھے تھے معلوم ہوئے۔ آئے بیٹے، آخر کیا بات ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اپنے عقل و تدبر اور فہم و فراست سے کام نہیں لیتے؟ آئے کاش تم لڑائی کرتے کرتے مشرق کے تمام بادشاہوں کو مغلوب اور کافروں کے سب شہروں کو برباد کر ڈالو۔ تم اس مہم کو انجام دینے سے آخر کیوں عاجز ہو اور دشمن کے شر کو ختم کر کے اب تک کیوں ان علاقوں پر مسلط نہیں ہو گئے؟ اللہ سے امید ہے کہ تمہارے دشمن کے منصوبے ناکام ہوں گے اور وہ عساکر اسلام کے مقابلے میں مدافعت کی جو تجویزیں مرتب کر رہے ہیں اس میں ان کو ہرگز کامیابی نہیں ہوگی۔ تم دل مضبوط اور ارادہ مستحکم کرو اور جس قدر مال اور دولت خرچ کر سکتے ہو بے دریغ خرچ کرو۔ مخالفوں کو قابو میں لاؤ، ان پر انعامات کی بارش کر دو۔ جو شخص جو جاگیر مانگے یا جو علاقہ طلب کرے بنا دیر کیے دے دو۔ کسی کو نا امید نہ کرو اور کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، بلکہ یہ کرو کہ اس کی عرض قبول کر کے اسے امن کے پروانے اور اطاعت شعاری کے فرمان بھی لکھ دو تاکہ اپنے دل و دماغ میں اطمینان اور سکون محسوس کرے۔ حصول سلطنت کے 4 طریقے ہیں جو تمہیں یاد رکھنا چاہیے۔ پہلا، سب سے صلح، عوام سے ہمدردی، احکام نہ ماننے والوں سے چشم پوشی اور رشتہ داری کا لحاظ رکھنا۔ دوسرا، رعایا پر بے پناہ دولت خرچ کرنا اور انہیں انعام و اکرام سے نوازنا۔ تیسرا، دشمنوں کی مخالفت کو صحیح طور سے سمجھنا اور مخالفوں کے مزاج سے باخبر ہونا۔ چوتھا، لوگوں کو مرعوب کرنا، ان پر ہیبت طاری کرنا، ہر معاملے میں دلیری کا ثبوت دینا، مشکلات پر طاقت سے قابو پانا اور احکام جاری کرنے کے لیے دبدبے کا مظاہرہ کرنا۔ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے اور انہیں ہزیمت سے دوچار کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہنا چاہیے۔ چھوٹے حکمران جو معروضات پیش کرے انہیں مانو اور موثق اقرار ناموں سے انہیں مطمئن رکھو۔ جب وہ تمہاری خدمت میں حاضر ہو کر خراج دینے کا وعدہ کرے تو پھر جو نقدی یا سامان کی صورت میں خزانے میں پہنچائے اسے قبول کرو اور ان سب کو ذہنی اور قلبی اعتبار سے مطمئن رہنے کی تلقین کرو۔ کسی کو قاصد اور پیغام رسا بنا کر بھیجنا چاہو تو ضروری ہے کہ پہلے اس کی عقل، مذہب، معاملہ فہمی، دور اندیشی اور امانت پر تمہیں کامل اعتماد ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے کہے جانے اور کوئی بات کہنے کی وجہ سے اسلام کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ اپنے آپ کو دشمنوں کے اچانک حملے، مکر فریب، حیلے بہانے، نقصان رسانی کے طریقے اور ان کے دھوکے سے محفوظ رکھو۔ ضروری معاملات کی تکمیل میں دور اندیشی سے کام لو اور ہر وقت ہوشیار اور چوکس رہو۔ جس علاقے میں تم اس وقت بیٹھے ہو وہاں ظاہر تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ وہ تمہیں کئی طریقوں سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ تم اس کے ہر وار کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ اپنا کوئی معتمد یا نمائندہ کسی کام کے لیے کہیں روانہ کرو تو اسے حکم دو کہ دشمن سے میل جول نہ رکھے اور اس کی ہم نشینی اختیار نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کا ذہن بدل جائے اور مسلمانوں کے اجتماعی مقاصد کو نقصان پہنچ جائے۔ ایسے شخص کو وضاحت سے بتا دینا چاہیے کہ خیر خواہی کے کیا تقاضے ہیں اور اہل اسلام کا مفاد کن امور سے وابستہ ہے۔ جس شخص کو کوئی ضروری پیغام پہنچانے کے لیے راجہ داہر یا کسی اور حکمران کے پاس بھیجو اسے تاکید کرو کہ اس کے تمام امرائے مملکت اور رؤسائے دربار کی موجودگی میں بے دھڑک ہو کر پیغام دے۔ کسی سے کسی قسم کا خوف محسوس نہ کرے اور کسی سے مرعوب نہ ہو۔ پیغام کا وہ جو جواب دے وہ بھی غور سے سنے۔ بات چیت میں کسی نوع کی نرمی اور چشم پوشی نہیں کرنی چاہیے۔
قاصدوں، پیغام رسانوں اور سفیروں کی ہمت دلکش وعدوں سے بڑھانی چاہیے اور ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دینی چاہیے کہ وہ پورے اسلامی لشکر کے لائق اعتماد نمائندے ہیں۔ سب کی امیدیں ان کی گفتگو سے وابستہ ہے۔ انہیں چاہیے کہ پوری قوت بیان سے پیغام رسانی کا فریضہ انجام دے اور ان کا لہجہ زوردار اور مؤثر ہو۔ مسلمانوں کا قاصد اور پیغام رسا صاف زبان اور بے خوف آدمی ہونا چاہیے تاکہ پوری شان و شوکت کے ساتھ بے دھڑک بات کر سکے اور کسی قسم کا لالچ اور حرص و طمع اس کے ما فی الضمیر کے اظہار میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ اس میں یہ خوبی ہونی چاہیے کہ جن لوگوں کے پاس جا رہا ہے انہیں بہترین الفاظ میں توحید پر ایمان لانے کی دعوت دے اور بتائے کہ جو شخص اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لے گا، اس کے احکام کی اتباع کرے گا، اسے مال اور دولت، جاگیریں اور زمینیں عطا کی جائے گی۔ جو شخص اسلام کے سامنے سر جھکانے سے انکار کرے اسے تنبیہ کی جائے کہ وہ فرما برداری کی راہ اختیار کرے۔ اگر پھر بھی اللہ اور رسول کی اطاعت سے گریزاں ہو اور سرکشی پر اتر آئے تو اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا جائے کہ اب تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم میں کون سچا اور کون جھوٹا، اس کا فیصلہ اب میدان جنگ میں تلوار کے ذریعے ہوگا۔ میری بات یاد رکھو، راجہ داہر کو دریائے سندھ پار کرنے کا موقع نہ دینا۔ اس سے صاف لفظوں میں کہو کہ اگر بھاگ کر جانا ہی چاہتے ہو تو ہم روکیں گے نہیں، لیکن ہم چونکہ اتنا لمبا سفر طے کر کے یہاں آئے ہیں اس لیے خود ہمیں دریا پار کرنا اور تمہارے مقابلے میں آنا چاہیے تاکہ معاملہ صاف ہو جائے اور دونوں فریقوں میں شک و ریب کی گنجائش باقی نہ رہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ دشمن کا مقابلہ کھلی جگہ اور کشادہ میدان میں کرو تاکہ پیدل کو اور سوار کو اچھی طرح دیکھ سکے اور کسی کو کسی کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ جب جنگ شروع کرو تو اللہ کے فضل و کرم پر بھروسہ کرو اور اس کے احکام و فرامین کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ جو تقدیر میں لکھا ہے اور جو پردہ غیب سے نمودار ہونے والا ہے اس کا علم صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کو ہے۔ اللہ کے دربار سے کسی فریق کی بادشاہت ختم ہونے کا حکم جاری ہوتا ہے اور وہی کسی جماعت کو حکمرانی سے نوازتا ہے۔ اگر دشمن تم کو یہ پیغام بھیجے اور تم سے کہے کہ دریائے سندھ تم عبور کر کے ہمارے پاس آتے ہو یا ہم تمہارے پاس آئے تو انہیں دریا پار کر کے اپنے پاس آنے کا اختیار نہ دو، بلکہ کہو کہ ہم دریا پار کر کے تمہارے پاس آتے ہیں تاکہ تمہارا رعب اور ہیبت دشمن کے دل میں بیٹھ جائے اور وہ یہ محسوس کرے کہ اگر اسلامی لشکر میں قوت اور طاقت نہ ہوتی تو یوں للکار کر یہ لوگ ہمارے پاس نہ آتے۔ عرب کا اسلامی لشکر جو اس وقت تمہارے کمان میں ہے، مجھے یقین ہے اس کا کوئی سپاہی بھی پیٹھ دکھا کر نہیں بھاگے گا اور کسی صورت میں بھی جنگ سے منہ نہیں موڑے گا۔ یہ فوجی جان کی بازی لگا دیں گے، یہ اللہ پر توکل کر کے جنگ کریں گے اور ہر موقع پر ثابت قدم رہیں گے۔ ان کا دل لڑائی میں اور تیری اطاعت شعاری میں بالکل صاف ہے۔ ان کا اصل مقصد اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہے۔ دریا پار کرنے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرو جہاں مضبوطی کے ساتھ قدم جما سکو۔ اس وقت تم اپنے ملک سے باہر دور دراز کے علاقے میں ہو، سیدھی سادھی گزرگاہوں سے بھی اچھی طرح سوچ سمجھ کر اور دیکھ بھال کر گزرو، دور اندیشی سے کام لو اور معاملات سے باخبر رہو۔ یہ بہت بڑی دولت ہے اور اللہ کی نعمت ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دو۔ میری اور ایک بات یاد رکھو، جہاں سے بھی گزرو اور جس طرف سے جاؤ لشکر کو ہوشیار اور چوکنا رکھو، اس کا میمنہ میسرہ، قلب مقدمہ اور ساقہ سیدھا رکھو، پیادوں اور اکیلوں کو پہلے بھیجو اور کچھ لوگوں کو درمیان میں رکھو۔ حجاز کے اس خط نے محمد بن قاسم کو نہایت متاثر کیا اور آگے کو قدم زن ہونے کے لیے اس کے حوصلے بہت بڑھ گئے۔